रोबोटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत से कंप्यूटर टीचर्स ये समझते हैं कि चूंकि इन्होंने कभी रोबोटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा या सीखा ही नहीं तो वो बच्चों को रोबोटिक्स कैसे पढ़ा या सिखा सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर आपके पास इस वक्त हमारी रोबोटिक्स बुक और किट मौजूद है और चाहे आज से पहले आपने रोबोटिक्स सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पढ़ा ना हो, तब भी हम आपको 100% यकीन दिलाते हैं कि आज और अभी आप इस किताब की मदद से न सिर्फ रोबोटिक्स सीखना शुरू हो जाएंगे बल्कि आप अपने बच्चों को भी रोबोटिक्स सिखा सकेंगे। यकीन ना आए तो आप इस चंद मिनट्स की वीडियो को आखिर तक देखते हुए हमारी दी गई हदायत के मुताबिक अमल करके देखें। आए अब इस किताब को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इस रोबोटिक्स किताब को इस्तेमाल करने के हवाले से चंद बुनियादी हदायत पेशे खिदमत हैं जिनकी मदद से आप 24 मुख्तलिफ किस्म के रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स बना सकेंगे। ये रोबोटिक्स किताब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आप इस किताब के मुतालिक बुनियादी हदायत जानने के बाद अपनी सहूलत के पेश नज़र किताब को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेज नंबर 3 से 8 तक रोबोटिक्स का तारुफ और रोबोटिक्स का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल के बारे में बताया गया है और इसी तरह से इंटरनेट पर रोबोटिक्स सिखाने वाली चंद कंपनियों का तारुफ भी करवाया गया है। इसी तरह से पेज नंबर 9 से लेकर 56 तक टिंकरकैड ऐप का तारुफ कराया गया है और फिर टिंकरकैड ऐप में अपना अकाउंट बनाने का तरीका और फिर इसमें काम करने का तरीका भी बयान किया गया है। टिंकरकैड ऐप रोबोटिक्स को सीखने वाली एक ऐसी ऐप है जिसमें यूजर किसी कंपोनेंट या हार्डवेयर को इस्तेमाल किए बगैर मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर सिमुलेशन के जरिए उनके नताइज चेक कर सकता है। जैसा कि यहाँ एक वीडियो में भी दिखाया गया है, ऐसे यूजर जो कि रोबोटिक्स को कंप्यूटर पर सिर्फ सिमुलेशन के जरिए ही सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत मुफीद ऐप है। टिंकरकैड ऐप इस्तेमाल करने के लिए हर यूजर टिंकरकैड में पहले अपना एक अकाउंट बनाता है, जैसा कि किताब के इस पेज पर भी दिखाया गया है और अकाउंट बनाने का मुकम्मल तरीका भी इस किताब में बताया गया है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसा कि आप याहू या जीमेल में अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं। इस काम के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, लेकिन चूंकि रोबोटिक्स सीखने और समझने के लिए प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, इसलिए किताब के तीसरे हिस्सा में पेज नंबर 57 से लेकर किताब के आखिर तक ज्यादातर रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स के लिए हार्डवेयर यानी मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल सिखाया गया है, जबकि ये तमाम कंपोनेंट्स हमने आपकी सहूलत के लिए एक किट की शक्ल में आपको मुहैया कर दिए हैं, जिनकी मदद से अब आप 24 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकेंगे। आए अब इस किताब और किट की मदद से पहले चंद प्रोजेक्ट्स को बनाना सीखते हैं। अब आप किताब का पेज नंबर 57 खोलें जैसा कि यहाँ दिखाया गया है और फिर प्रोजेक्ट नंबर 5 को बनाने की कोशिश करें। जैसा कि इस प्रोजेक्ट नंबर 5 में लिखा है कि आप 3 वॉट के लिथियम सेल की मदद से एक एलईडी को ऑन करना सीखेंगे। ये 3 वॉट के लिथियम सेल के बारे में एक मुख्तसर तारुफ लिखा है जिसको आप यहाँ पढ़ सकते हैं। पेज के अगले हिस्सा पर लिखा है कि आप अपनी किट में से एक 3 वॉट का लिथियम सेल निकाल लें और साथ ही एक कलर एलईडी भी निकाल लें। पेज के इस हिस्सा में लिखा है कि आपने अपनी एलईडी की पॉजिटिव लेग यानी लंबी टांग को सेल के पॉजिटिव हिस्सा से लगाना है, जबकि नेगेटिव लेग को सेल के नेगेटिव हिस्सा से लगाना है, तो आपकी एलईडी फौरन ऑन हो जाएगी, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। इस तरह से आपका प्रोजेक्ट नंबर 5 मुकम्मल हो गया है।
یاد رہے اگر آپ نے پازیٹیو لیگ یعنی لمبی ٹانگ کو سیل کی نیگیٹو سائڈ سے لگایا تو آپ کی LED آن نہیں ہوگی۔ اب آپ یہی کام عملی طور پر اس ویڈیو میں ہوتا ہوا دیکھیں۔ اگر کتاب میں موجود کسی بھی پروجیکٹ کو ویڈیو ٹیوٹوریل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پروجیکٹ کے شروع میں موجود اس QR کوڈ کو اپنے فون سے اسکین کریں تو اس پروجیکٹ کی مکمل ویڈیو آپ کے فون پر چل پڑے گی، جس کو دیکھ کر آپ اپنا پروجیکٹ مکمل کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے۔ لیکن یاد رہے آپ کے فون پر QR کوڈ کو اسکین کرنے والی ایپ کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ آپ یہ ایپ اپنے فون کے ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اب آپ یہی کام عملی طور پر اس ویڈیو میں ہوتا ہوا دیکھیں۔ اب آپ دوسرا پروجیکٹ کرنے کے لیے پیج نمبر 58 کو کھولیں جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے، اور پھر پروجیکٹ نمبر 6 کو بنانے کی کوشش کریں۔ چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ اس پروجیکٹ نمبر 6 میں لکھا ہے کہ آپ ایک LED کو ایک 9 واٹ کی بیٹری کی مدد سے آن کرنا سیکھیں گے۔ پیج نمبر 58 پر دکھائی گئی ہدایات کے مطابق اپنی کٹ میں سے تصویر کو دیکھتے ہوئے تمام کمپوننٹس کو نکال لیں۔ ہدایت میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنی کٹ میں سے وہ جمپر وائر نکالنی ہے جس کا ایک سرا میل اور دوسرا سرا فیمیل ہو، جیسا کہ اس تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے، اور اسی طرح سے کٹ میں سے RGB LED نکالنی ہے جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ پیج کے اس حصہ میں دکھایا گیا ہے کہ آپ نے اپنی LED کی دونوں ٹانگوں کو فیمیل جمپر وائرز میں ڈالنا ہے اور پھر ان وائرز کو اپنی 9 واٹ بیٹری سے ملا دینا ہے تو آپ کی LED فوراً آن ہو جائے گی۔ لیکن یاد رہے پازیٹیو لیگ یعنی لمبی ٹانگ کو بیٹری کے پازیٹیو حصہ سے لگانا ہے، جیسا کہ اگلی سلائیڈ میں یہ کام ویڈیو میں بھی دکھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جمپر وائر کو گروپ میں سے اس طرح سے علیحدہ کرنا ہے۔ آپ نے اس طریقے سے LED کو جمپر وائرز کے ساتھ جوڑنا ہے اور پھر وہ دونوں وائرز کو اپنی بیٹری سے منسلک کرنا ہے، تب آپ کی LED آن ہو جائے گی جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے۔ لیکن اگر LED آن نہیں ہوئی تب اپنی بیٹری کا رخ تبدیل کر لیں، پھر آپ کی LED فوراً آن ہو جائے گی۔ اس طرح سے آپ کا پروجیکٹ نمبر 6 بھی مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ تیسرے پروجیکٹ کو کرنے کے لیے پیج نمبر 59 کھولیں جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے، اور پھر پروجیکٹ نمبر 7 کو بنانے کی کوشش کریں۔ اس پروجیکٹ نمبر 7 میں لکھا ہے کہ ایک LED کو ایک 9 واٹ کی بیٹری اور ایک ریزسٹر کی مدد سے آن کرنا ہے۔ پیج نمبر 59 پر دکھائی گئی ہدایات کے مطابق اپنی کٹ میں سے تصویر کو دیکھتے ہوئے تمام کمپوننٹس نکال لیں۔ ہدایات میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنی کٹ میں سے ایسی 2 جمپر وائرز نکالنی ہیں جس کے دونوں سرے میل ہوں، جیسا کہ اس تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے۔
اسی طرح سے کٹ میں سے ایک کلر LED نکال لیں جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ اب آپ پیج نمبر 59 پر دکھائی گئی اس تصویر کے مطابق ایک الیکٹرک سرکٹ بنائیں گے۔ اب آپ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے LED کی لمبی ٹانگ یعنی پازیٹیو لیگ کو 6F میں اور چھوٹی ٹانگ کو 7F میں ڈال دیں۔ اب آپ یہاں LED کو بریڈ بورڈ میں لگانے کا طریقہ دیکھیں۔ اب آپ اپنے رجسٹر کی کسی ایک ٹانگ کو 7I اور دوسری ٹانگ کو 12I میں ڈال دیں جیسا کہ اگلی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ رجسٹر کو بریڈ بورڈ میں کیسے لگانا ہے اس ویڈیو میں دیکھیں۔ اب آپ 9 واٹ کی بیٹری کو اپنے بریڈ بورڈ کے پاس رکھ لیں۔ اب آپ ایک جمپر وائر کو 7J میں لگائیں اور دوسری وائر کو 12J میں لگائیں جیسا کہ اگلی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ جمپر وائر کو بریڈ بورڈ میں کیسے لگاتے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ بریڈ بورڈ اور بیٹری کو جمپر وائرز کے ساتھ منسلک کریں گے تو آپ کی LED فوراً آن ہو جائے گی جیسا کہ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ اس طرح سے آپ کا تیسرا پروجیکٹ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ ہماری کتاب کے باقی پیجز کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب آپ باقی تمام روبوٹکس پروجیکٹس بغیر کسی ٹرینر کی مدد سے خود ہی سیکھ جائیں گے۔ ہم نے اسٹوڈنٹس کی سہولت کے لیے ہر صفحہ پر QR کوڈ بھی لگایا ہوا ہے جس کی مدد سے آپ ہر پروجیکٹ کو ویڈیو کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے تمام بچے جن کو انگلش کی اس کتاب کو پڑھنے یا سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے ان بچوں کی سہولت کے لیے اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے جس کے چند صفحات بطور نمونہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات سب سے زیادہ قابل غور ہے کہ جب آپ اس کتاب سے کوئی روبوٹکس پروجیکٹ کر رہے ہوں گے تو اگر وہ پروجیکٹ ہدایات کے مطابق پرفارم نہ ہو سکے تو یاد رہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اس لیے آپ اس پروجیکٹ کو بار بار چیک کریں جیسا کہ کتاب میں بھی یہی ہدایات دی گئی ہیں۔ بعض اوقات پروجیکٹ کرتے کرتے آپ کی بیٹری کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کو نئی بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں مزید معلومات چاہیے تو آپ ہمیں اس ای میل ایڈریس پر آپ میل کر سکتے ہیں۔